नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफ़री साहब। हैदर जाफ़री साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, इल्म अदाद के माहिर हैं, इल्म सात के माहिर हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं और आस्ट्रो पामिस्ट हैं। शाह जी आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ऑनर्ड सर। मुर्शद आज शुरू इमरान ख़ान से ही करना है और सही। एंड भी इमरान ख़ान से ही करना है, क्योंकि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं ना, इमरान ख़ान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। और मेरा पहला जो सवाल है ना वो ये है कि इमरान ख़ान को जब अडयाला जेल मुंतकिल किया गया शाह जी, तो उनके वकील अब ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इल्म सात की रूह से आपको क्या लगता है कि अडयाला जेल लाना इमरान ख़ान को कहीं गलती तो नहीं होगी वाकई में, क्योंकि इमरान ख़ान को बताए बगैर यहाँ ले आए हैं। सर इल्म आदाद की रूह से ही जो मैं बात करता हूँ क्योंकि मैं तज्ज़िया और ज़मीनी हक़ाइक़ को तो नहीं देखता। बिल्कुल ठीक है। इमरान ख़ान ने यहाँ आना था। अच्छा। आपको अडयाला जेल की हिस्ट्री का आइडिया है? मैं कुछ नंबर्स पहले देख चुका हूँ, अटक जेल के भी और अडयाला जेल के भी, तो इस बुनियाद पे बात कर रहा बिल्कुल ठीक है। हूँ। ज़ेड भुट्टो अडयाला जेल, बिल्कुल सही है। ठीक है। रावलपिंडी शहर, बेनज़ीर भुट्टो, लियाकत अली ख़ान और अब इमरान ख़ान। नवाज शरीफ भी है। नवाज शरीफ साहब भी हाँ। अडयाला जेल में रहे हैं और मतलब शेख रशीद साहब भी रहे हैं। मैं अडयाला जेल की बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी शहर की बात कर रहा हूँ। अमूमन ये जेल और ये शहर ये हकूमती या सियासतदानों को बहुत ज़्यादा रास नहीं आया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो शख्स ये सारा स्पेल तोड़ के बाहर निकलेगा ना, ही इज़ आई के। बिल्कुल ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि जब किसी का कोई चीज़ को प्रोसेस बहुत तेज़ हो जाता है ना, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। मैंने पहले भी अर्ज़ की, बारहा अर्ज़ की कि मुझे पाकिस्तान के बाहर से आईके की सपोर्ट में दबाव आता हुआ नज़र आ रहा है। अब वो किसी सूरत में भी है। कुछ चीज़ें आपने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बदलती हुई देखी। ऐसे ही है। बाइडन का स्पीकर ऐसे ही हट है। गया, मिकार्थी, हाँ। ठीक हो गया। इसके अलावा ट्रंप की मकबूलियत और ट्रंप का वोट बैंक जो है वो बढ़ गया है। ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा आपने ये देखा कि बाइडन की हेल्थ के कुछ इश्यूज़ जो हैं वो भी पहले एकदम मंजर आम पे आए और फिर गायब हो गए। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में कुछ चीज़ें हैं। मैंने कुछ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोगों का ज़ाहिर सी बात है, सारे तो मैं नहीं देख सकता। आई एम नॉट द सुपरमैन, जितने मेरे पास अवेलेबल हैं वही देखता हूँ। कैमला हैरिस का जायचा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। अच्छा। और कैमला हैरिस जो है वो करेगी तो वही जो बाइडन कर रहे हैं, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें अब इंटरनेशनल होराइज़न पे बदल रही हैं। कुछ चीज़ें जो यहाँ के लोकल प्लेयर्स हैं, और लोकल प्लेयर्स में आप किसी सूरत भी रशिया और चाइना को निगलेक्ट नहीं कर सकते उनकी तरफ से। और तुर्की भी ये दिसंबर, अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तुर्की भी दिसंबर में जो है वो लुज़ान का जो मुआहदा है उससे बाहर निकल रहा है। अभी तुर्की को अपनी कुछ चीज़ें हैं। तो ये आप देखिएगा कि आने वाले कुछ सालों में, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, 1 से 1.5 साल पाकिस्तान जो है ना वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के दरमियान दोबारा खड़ा होगा। अब इसको लेके किसने जाना है, तो मुझे अभी तक एनर्जी पैटर्न्स ये कह रहे हैं कि आईके इज़ कमिंग। अल्लाह अकबर। शाह जी कहते हैं कि ये मुल्क को खड़ा अगर दोबारा को करेगा तो वो इमरान ख़ान होगा। शाह जी इससे जुड़ता ही सवाल है, मोहम्मद अली दुरानी इमरान ख़ान से जेल में मुलाकात करते हैं, ये ज़राए के मुताबिक ख़बर आ रही है, और कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद अली दुरानी ने इमरान ख़ान को कहा कि आप चेयरमैन तरीके इंसाफ आरफ अलवी को बना दें ताकि मामलात आगे चलें। आपको लगता है कि आरफ अलवी चेयरमैन तरीके इंसाफ बन सकते हैं? नहीं सर, जैसे इमरान खान ने कहा था ना, एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा। एंड आई एम क्लियरली टेलिंग, मेरे पास आरिफ अलवी साहब का जायचा है, और जो है वो ही इज़ अ वेरी गुड मैन, ही इज़ अ वेरी पॉइस मैन, ही इज़ अ सेन पर्सनैलिटी, लेकिन ही इज़ नॉट द गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ये इमरान ख़ान को भी यही कहना है कि जो तेरी पावर है वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा भाई। ही इज़ नॉट द गुड एग्जीक्यूटर एंड ही इज़ नॉट द गुड एडमिनिस्ट्रेटर। सो मेरा नहीं ख्याल है कि वो आ सकते हैं। अभी मैं ग्राउंड रियलिटी पे नहीं, नंबर्स की रियलिटी पे बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली।
ڈن ہو گیا. شاہ جی اگلا سوال بڑھایا میں، یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں سر وہ سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ پاکستان کا ذائچہ، نواز شریف کا ذائچہ، عمران خان کا ذائچہ اور باقی جو ہمارے آپ سارے جانتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ نظام کی تبدیلی کیا ہو سکتا ہے کہ عمران خان یہ جو پارلیمانی نظام سسٹم ہے اس کو رونتا ہوا کچھ صدارتی نظام میں جا کے کھڑا ہو جائے؟ 1 سے 1.5 سال میں نے آپ کو کہا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل پلیئرز میں کھڑا ہوگا. میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اچھا. مجھے بڑی اچھی طرح پتہ ہے زیادہ سے زیادہ 1 یا 1.5 سال. اس کے بعد پاکستان میں چینج ہے، اور میں یہ بالکل کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مجھے پاکستان کے نظام میں تبدیلی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پاکستان کے بیسک سٹرکچر میں تبدیلی نظر آتی ہے، اچھا. اور یہ ہو سکتا ہے. ابھی اس وقت اس کو کہنا قبل از وقت ہوگا. ابھی اس وقت جو ہے وہ انرجیز جو اس طرح بیہیو کر رہی ہیں، انرجیز اس وقت انپریڈکٹیبلی بیہیو کر رہی ہیں، اس لیے تو ہمیں بار بار ذائچہ دیکھنا پڑتا ہے. اگر انرجی پیٹرن سموتھ چلتے ہوں تو ہم کو 15-20 دن مہینے بعد جا کے کہیں چیزیں چیک کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اس پیٹرن پہ چل رہے ہیں. ابھی انرجی پیٹرنز بھی آٹو پائلٹ پہ نہیں لگے ہوئے. اس وقت جو ہے نا وہ یہ جو جتنی ہوائیں تیز چلتی ہیں نا، یا جتنی چیزیں ہیپننگز ہوتی ہیں، یہ بھی تو اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہوتی ہیں، بے شک یہ بھی تو ہماری مرضی سے نہیں ہو رہی ہوتی. بے شک. اللہ مسبب الاسباب ہے نا، اس نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے اس کے اسباب پیدا کرتا ہے. تو گراؤنڈ ریالٹیز وہ اسباب ہوتے ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے. کیونکہ مین گیم، مین پلیئر کائنات میں ایک ہے، جس نے کون کہہ کے کائنات تخلیق کی. کائنات میں صرف اور صرف ایک اللہ ہے، چاہے آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں. نظام اسی کے ہاتھ میں. آپ اس کا کلمہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت کا اور اللہ کا کو کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، نظام انہی کے ہاتھ میں. ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا آپ انہیں مانیں یا نہ مانیں. سو اللہ ہیز ہز اون پلان اینڈ اللہ ول ڈو اٹ. شاہ جی عمران خان کو کیوں جیل جانا پڑا؟ سر کلینزنگ، یہ بڑی سیدھی سی بات ہے سر. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی ہے کہ کائنات کے مالکوں کی وراثت درد ہے، کائنات کے مالکوں کی وراثت دکھ ہے. کائنات کا سب سے بڑا گھر رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کائنات کے سب سے بڑے درد اور سب سے بڑے دکھ رسول اللہ کے گھر میں. جو ان کے قریب ہوا، مالکوں کے ساتھ کمی ساتھ جاتے ہیں. جو رسول اللہ کے جس وقت، اب آپ یہ صرف ایک چیز دیکھ لیں کہ آئے کہ جس وقت گلیمر میں تھا اس وقت وہ بادشاہوں کے ساتھ تھا، اور جس وقت سے آئے کہ جو ہے وہ رسالت مآب کی بات کر رہا ہے، جس وقت سے وہ ننگے پیر مدینے میں جاتا ہے، جس وقت سے جا رہا ہے، اس کے بعد اس کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. آج وہ اڈیالہ جیل میں، آج اس کو واک کرنے کی جگہ نہیں مل رہی. تو سر یہ کائنات کے مالکوں کی وراثت ہے، آزمائش ہے، آزمائش ہے، کلینزنگ ہے، سب کچھ یہی ہوتی ہے. کندن بنے گا. سر بنے گا، کیوں نہیں بنے گا. وہ کسی فقیر سے میں نے سنا تھا کہ درد سے پیار کرو، درد اللہ ہے. تو یہ جو قوم کو درد مل رہے ہیں، یہ جو دکھ مل رہے ہیں، اس کو اللہ کی نظر میں یہ بڑے قیمتی ہیں. سر جن ماؤں کے بچے گئے ہیں نا، جن کے گھروں میں جو ہے وہ جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے نا، اللہ ان کی آہیں نگلیکٹ نہیں کرے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی مخلوق تکلیف سے کرا رہی ہو اور اللہ کائنات کا مالک ہو. کبھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی ایک بچہ تکلیف میں ہو اور اس کی ماں بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہو، دھیان ہی نہ دے، ہووے سکی ماں؟ تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کہ اللہ کو احساس نہیں ہے اس قوم کے اوپر کیا بیت گئی؟ اس صفائی ہو رہی ہے. میں نے اس وقت بھی شاید عرض کی تھی کہ یہ کلینزنگ کا پروسیس ہے. آج ہم پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ جی یہودی اور زائنسٹ آج اتنی پوری دنیا کو کنٹرول کریں. سر وہ یہاں تک پہنچے کیسے ہیں؟ آپ اس پروسیس کو بھول جاتے ہیں. ان کا سارا قربانی سر موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے فرعون نے بچے مارے ان کے. قرآن پاک میں ہے کہ وہ تمہارے بیٹوں کو مار دیتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کے بعد جب اس قوم نے دوبارہ کی اور وہ بچڑے کی پوجا کی تو کیا بنی اسرائیل کے ہر قبیلے میں قتل عام نہیں ہوا؟ ریسنٹ فیوچر میں جو ہے وہ جرمنی میں ان کے ساتھ قتل عام نہیں ہوا؟ تو پھر اس کے بعد یہ قوم ابھری نا، تو قیمت دینی پڑتی ہے نا. تو دنیا کا نیچرز لا جو ہے وہ سب کے لیے ایکول ہے، وہ چاہے وہ زائنسٹ ہوں، چاہے کوئی ہوں، XYZ کوئی ہوں. اللہ کی نظر میں یہ نیچرز لا، شریعت کا قانون اور ہے
نیچر کا قانون بالکل اور ہے. تو کیا پورے پاکستان اور پوری قوم کی قیمت جو ہے وہ عمران خان نے چکانی ہے؟ نہیں سر، باقی قوم بھی چکوائے گی، ابھی باری آنے والی ہے عن قریب دیکھیں. اچھا شاہ جی، عمران خان کی کسی لیول پہ فوج کے ساتھ صلح ہو جائے گی؟ مجھے لگتا ہے کہ کچھ تھوڑی سی کلینزنگ جو ہے وہ ہونے کے بعد دونوں طرف سے کلینزنگ ہونے کے بعد چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ٹھیک ہو جائے گی. پاکستان میں کنفرنٹریشن نہیں رہنی، ہوں، یہ پرماننٹ کنفرنٹریشن پاکستان میں نہیں رہنی، یہ بالکل کلیئر کٹ ہے. ہوں، اب فوج میں کمانڈ کون سی ہے، اس کی ہے ایکس وائی زیڈ، تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. ہوں، گاڈ ہیز ہز اون پلانس. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. شاہ جی، نواز شریف کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ سر میں ابھی بھی اپنی بات پہ قائم ہوں، مجھے 21 کو فلائٹ لینڈ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. شاہ جی، آپ کو بھی لگ رہا ہے اور ہمیں بھی یہ لگ رہا ہے، آپ تو ڈیفینیٹلی ذائقہ علم الاعداد اور جو نمبرز ہیں ان کے حوالے سے بتا رہے ہیں، اور زمینی حقائق بھی کچھ ایسے لگ رہے ہیں. سر اللہ دی مرضی، میں تو 2 مہینے پہلے جب بہت زمینی کا ایک مضبوط سے، تب بھی میں نے آپ کو یہی کہا تھا ایسے ہی کہ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ابھی وہ آ رہے ہیں. ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب میاں صاحب پاکستان کے اوپر جو ہے وہ تشریف لائیں گے. سویرے آ جائے مینوں نہیں پتا، لیکن 21 اکتوبر تک کا جتنا میرے ذہن میں ہے آج کے دن کی انرجی جو ہے اس میں نواز شریف صاحب نہیں آ رہے ہیں. مجھے نظر نہیں آ رہا. وہ 21 کی تاریخ مجھے بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب میاں صاحب کی ٹکٹ ابھی پتہ نہیں منظر عام پہ نہیں آئی، لیکن ان کی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب 21 اکتوبر کو آتے ہیں یا نہیں آتے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.